السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لیکچر 2 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم جینڈر کو پڑھیں گے، جنس کو، اور دیکھیں گے کہ جینڈر اور جنس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا اور کس طریقے سے اس کو مذکر اور مؤنث کو دونوں کو سمجھا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ جنس، جینڈر، کسی بھی زبان میں جو جنس ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے مؤنث فیمینن، اور فیمینن کی کیا کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟ یا وہ ریئل فیمینن ہوگا، حقیقی مونس، یا پھر وہ علامتی مونس ہوگا، فیمینن بائی سائن، یا پھر وہ فیمینن بائی یوزج ہوگا، سماعی مونس۔ اس کے برعکس جو دوسری قسم ہے کسی بھی زبان میں، وہ مذکر میسکولن، وہ کیا ہے کہ every اسم is masculine by default except، ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا سوائے حقیقی مؤنث کے، علامتی مؤنث کے اور سماعی مؤنث کے۔ ہم جو ہے مؤنث کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو مذکر ہمیں ساتھ ساتھ خود بخود اس کی بھی کیٹیگری سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ مؤنث کی 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے کہ اسی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث۔ ان 3 کیٹیگریز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، اور جس وقت ہم ان 3 کیٹیگریز کو پڑھیں گے تو ان کیٹیگریز میں جو بھی اسم فال کرے گا وہ مؤنث ہوگا، اور جو ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرے گا وہ مذکر ہوگا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے حقیقی مؤنث کو دیکھتے ہیں کہ حقیقی مؤنث کیا ہے۔ حقیقی مؤنث وہ ہوتے ہیں جو ہر زبان میں، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو، اگر وہ ایک زبان میں مؤنث ہے تو دوسری زبان میں بھی اس کو مؤنث ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بائی نیچر مؤنث ہوتے ہیں یا بائی نیچر مذکر ہوتے ہیں، میسکولن ہوتے ہیں۔ البتہ ہر زبان میں ان کے بولنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپلس میں سمجھاتی ہوں، جیسے کہ امن، مدر۔ اب مدر انگلش میں اس کو مدر کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ماں، یا پھر امی بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بولنے کے لیے۔ تو عربی میں کیا ہے؟ امن۔ تو یہ اب چاہے الفاظ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہر لینگویج والے کو ہر اپنی زبان میں جو بھی وہ اس لفظ کو جس طرح سے بھی بولیں، انہیں یہ پتا ہے کہ یہ جو لفظ مدر، امن، ماں، یہ میسکولن کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ فیمینن ہوں گے، مؤنث ہوں گے۔ اور جو حقیقی مؤنث ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ میں مذکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہوگا؟ جیسے ابن، فادر، اور اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں باپ یا ابو۔ اب جس طرح کے جیسے اس کے علاوہ جو ہم اسی لفظ سے متعلق لفظ یوز کریں، جیسے ڈیڈی، پاپا، اب ہر ایک کو پتا ہے، ایون یہ تو اب بچوں کو بھی، کیونکہ جو جیسے بچہ تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈیڈی کس کو کہنا ہے اور ممی کس کو کہنا ہے۔ تو یہ بائی نیچر جس کو ہم کہیں گے کہ بائی نیچر جو میسکولن ہو اور بائی نیچر جو فیمینن ہو، وہ حقیقی مؤنث یا حقیقی مذکر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اختن، سسٹر، عربی میں اختن اور انگلش میں سسٹر، اور اردو میں سے کیا کہیں گے؟ بہن۔ اب بہن کا لفظ کبھی بھی کسی مذکر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، کسی مرد کے لیے بہن کا لفظ، کسی مذکر کے لیے سسٹر نہیں اسے کہا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ سسٹر، بہن یا اختن یہ ایک مؤنث کے لیے نام ہے، یہ کبھی بھی مذکر کے لیے نام نہیں بولا جاتا۔ اسی طرح برادر، اخن، اور اردو میں اس کو کہیں گے بھائی۔ یہ لفظ انڈرسٹوڈ ہیں کہ یہ لفظ چونکہ حقیقی مذکر ہیں، یہ مذکر ہی کے لیے بولے جاتے ہیں، یہ کبھی بھی مؤنث کے لیے نہیں استعمال کیے جاتے۔ گرل، بنتن، یا اس کو اردو زبان میں ہم کہیں گے لڑکی۔ اب لڑکی کو کوئی لڑکی ذات ہے تو اس کو لڑکی، اس کو ہم لڑکا نہیں کہیں گے، یا لڑکے کو ہم لڑکی نہیں کہیں گے۔ اس کے برعکس اپوزٹ میں کیا ہوگا؟ ولدن، بوائے، یا ہماری اردو زبان میں اس کو کہا جائے گا لڑکا۔
تو یہ چیزیں، یہ جو نام ہے یہ حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث ہے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، جس سے آپ کو یہ فرق پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ جو حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث ہوتے ہیں وہ صرف ہر زبان میں ان کا بولنے کے لیے الفاظ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہر کوئی سمجھتا ضرور ہے کہ یہ مؤنث ہی ہے یا پھر یہ مذکر ہی ہے۔ جیسے کہ اب جو فیمیل کیمل ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ناقاتن، اور اس کا جو مذکر ہوگا وہ ہے میل کیمل تو جمالون۔ جیسے ہم اپنی اردو زبان میں اونٹنی اور اونٹ، اب کوئی اونٹنی کو مذکر نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہمارے جو اردو سپیکنگ میں جو لوگ ہیں اگر ہم بکری بولیں گے تو اردو سپیکنگ والے لوگوں کو پتہ ہے کہ بکری ایک فیمینن ہی ہے، بائی نیچر فیمینن ہے، اس کو مذکر نہیں کہا جائے گا۔ بایولوجیکلی جس کو کہا جائے کہ بایولوجیکلی جو مؤنث ہو یا وہ مذکر ہو، جو بھی اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے بھی آپ مؤنث کی سمجھیں کہ وہ جاندار جو انڈے دے یا بچہ دے تو وہ مؤنث ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح سے ہر زبان میں چاہے ان کے الفاظ ڈیفرنٹ ہو لیکن وہ سمجھے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مؤنث ہے اور کیا چیز مذکر، کیونکہ وہ حقیقی مؤنث یا حقیقی مذکر ہوتے ہیں۔ جیسے مرغی تو مرغا، اب مرغی کو کبھی کوئی مذکر نہیں کہے گا اور مرغا کو کوئی مؤنث نہیں کہے گا۔ اس طرح سے یہ جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی یہ جینڈر کا ہے، جو حقیقی ہوں گے اور وہ مؤنث بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ ریئل فیمینن تو ہم نے ابھی اسٹڈی کیا، نیکسٹ اب ہم اسٹڈی کریں گے فیمینن بائی سائن، علامتی مؤنث۔ اور علامتی مؤنث کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ جیسے اردو زبان میں جس لفظ کے آخر میں یا، چھوٹی یا آئے وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے نئی، بڑی، پرانی، چھوٹی، یہ کچھ میں نے اگزامپلس لکھی ہیں۔ جیسے میں کہوں میری کتاب نئی ہے، کیا ہم اس طرح بولتے ہیں کہ میرا کتاب نیا ہے؟ نہیں بولتے نا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کیا کہ کتاب کیا حقیقی مؤنث ہے، ہم اس کو حقیقی مؤنث نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بائی نیچر وہ مؤنث نہیں ہے، وہ بس صرف ہماری زبان میں اس کو مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی ایسی مل جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث کے طور پہ، جیسے اب میں نے جیسے جب جملہ بولا کہ میری کتاب نئی ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اس کو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیا ہے، ہم نے اس کو فیمینن کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، سمجھا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اپوزٹ میں ہم مذکر کو دیکھیں تو اردو زبان میں کیا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے تو وہ مذکر سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ میں نے اگزامپل اس لیے دی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جس کو اردو نہ آتی ہو اور ہم اس کو اردو سمجھائیں، اردو سکھائیں، تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانیاں دیں گے، ایسی ٹپس دیں گے جس سے وہ اردو کو سمجھے۔ تو ہم اسے کہیں گے کہ جس لفظ کے آخر میں تمہیں چھوٹی یا مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو مؤنث سمجھا جا رہا ہے یا پھر وہ مؤنث ہے۔ اور جس لفظ کے آخر میں تمہیں الف نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جیسے نیا، بڑا، پرانا یا چھوٹا۔ اب کہا جائے جیسے کہ ہمارا دروازہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا صوفہ چھوٹا ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم نے مذکر کے طور پر ٹریٹ کیا ہے۔ کوئی پوچھے اگر آپ سے کہ صوفہ اور دروازے کو آپ نے مذکر کیوں کہا، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے یہی کہیں گے کہ ہماری زبان میں اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو مذکر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ جو لفظ ہماری زبان میں مذکر سمجھے جا رہے ہیں وہ دوسری زبان میں بھی مذکر ہی سمجھے جائیں۔ یہ فرق اب آپ کو سمجھ آئے گا حقیقی مؤنث میں اور باقی کی جو دو کیٹیگریز ہیں۔ حقیقی مؤنث وہ ہر زبان میں حقیقی ہی ہوگا، وہ ہر زبان میں مؤنث سمجھا جائے گا۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ ہر زبان میں مؤنث ہی سمجھے جائیں گے، چاہے اب وہ اس کو ہم مدر کہہ لیں، اس کو امن کہہ لیں، اس کو اب فارسی میں کیا تھا اس کو کچھ اور کہا جاتا ہو، چائنیز میں اس کو، اس لینگویج میں اس کو کچھ اور کہا جاتا ہوگا، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ مدر ہو گیا، ماں، یہ لفظ مونس ہی ہے، فیمینن ہے، ان کو فیمینن ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حقیقی مونس ہے، ریئل فیمینن۔
جبکہ یہ جو علامتی مونس اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے سماعی مونس، یہ نون ریئل فیمینن ہے، یہ حقیقی مونس نہیں ہے۔ اس کا میں اس طرح سے بھی سمجھاؤں کہ جیسے کتاب، میں نے جس طرح پڑھا تھا کہ میری کتاب نئی ہے، یا میں کہوں میری کتاب پرانی ہے، تو اب میں نے اس کو مونس کے طور پر ٹریٹ کیا، ہماری زبان میں اس کو مونس ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں کتاب مذکر ہے۔ جی، عربی زبان میں جو کتاب ہے وہ مذکر ہے، وہ مؤنث نہیں ٹریٹ کیا جاتا، اس کو مذکر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جو علامتی مؤنث ہوتے ہیں اور سماعی مؤنث ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ایک زبان میں مؤنث سمجھے جاتے ہوں تو دوسری زبان میں ان کو مذکر سمجھا جاتا ہو، یا ایک زبان میں جن کو ہم مذکر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوں، دوسری زبان میں انہی لفظوں کو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہو۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ عربی میں ایسی کون سی نشانیاں یا علامتیں ہمیں ملیں گی جس سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ مؤنث ہے اور مذکر نہیں۔ جیسے علامتی مؤنث جو ہے وہ 3 طرح کی ہیں، علامتی مؤنث کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تا مربوطہ، جون سے بھی اسم کے آخر میں آپ کو تا مربوطہ مل جائے تو وہ فیمینن ہوں گے، مؤنث ہوں گے۔ ایکسیپشنز ادھر بھی ہیں، ایکسیپشنز آپ کو ہر رول میں ملیں گے، اور وہ جو ایکسیپشنز ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، مطلب ان کا پرسنٹیج بہت کم ہوتا ہے۔ اب یہ جو تا مربوطہ جو مؤنث والے ہیں، یہ بہت زیادہ، یہ زیادہ تر جو ہے یہ مؤنث ہی ہوں گے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن میں آپ کو تا مربوطہ ملے گی لیکن وہ مؤنث نہیں ہوں گے، مذکر ہوں گے، اور اسی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ وہ بھی ایکسپلین کروں گی، ایکسیپشنز کو بھی ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ کا جو میں نے چنے ہیں قرآن پاک سے، جیسے سورۃ، آیۃ، حدیقۃ، جنۃ، کلمۃ، صلاۃ۔ دیکھیں ان سب کے آخر میں تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، تو یہ سب کے سب مؤنث ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ جیسے اردو میں نے بتایا تھا کہ یا ایک سمجھانے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یا ہو، اردو جو سیکھ رہے ہوں۔ اب چونکہ آپ سب عربی سیکھ رہی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ علامت جب آپ کو آخر میں تا مربوطہ نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مؤنث ہے۔ لیکن ایکسیپشنز میں کیا ہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو مذکر ہوں گے اور ان کے آخر میں بھی تا مربوطہ ہوگی۔ حذیفۃ، اسامۃ، معاویۃ، خلیفۃ، علامۃ، طلحۃ۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ان سب الفاظوں میں بھی تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے مردوں کے نام ہیں، یہ نام کبھی بھی عورتوں کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ حذیفہ ایک مرد کا نام ہے، اسامہ، معاویہ، خلیفہ، خلیفہ جو ہوتے ہیں سب مرد ہوتے ہیں، عورتیں خلیفہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح طلحۃ، علامۃ، تو یہ سب مذکر نام ہیں۔ یہ صرف ایکسیپشنز ہیں تھوڑے سے، اور اس کی ایک آپ کو نشانی کے طور پر یہ بھی مل سکتی ہے کہ آپ نوٹس کریں کہ یہ جو تا مربوطہ ہیں ان سب پہ سنگل حرکت ہے، ان سب پہ تنوین نہیں ہے، ڈبل دمتین دو پیش نہیں ہے، صرف ایک پیش ہے۔ اس کے برعکس جو دوسری سائڈ پہ جتنے بھی تا مربوطہ ہیں ان سب کے اوپر تنوین ہے، دمتین دو پیش ہیں۔ اس چیز کو بھی آگے جا کے ایک ٹاپک آئے گا منصرف غیر منصرف، جس کو ہم سٹڈی کریں گے۔ تو اس طرح آپ کو آہستہ آہستہ یہ ساری نشانیاں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تا مربوطہ لگا ہوا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ لیکن پھر وہی بات کہ زیادہ تر تا مربوطہ والے الفاظ مؤنث ہی ہوں گے، ایکسیپشنز والے لفظ بہت کم ہیں، جو کہ قرآن پاک میں خاص کر، میں کیونکہ ہم لوگ نے قرآن پاک کو ہی اسٹڈی کرنا ہے تو قرآن پاک میں بہت کم ایسے تا مربوطہ والے الفاظ ہیں جو کہ مذکر کے طور پر آئے ہیں، زیادہ تر تا مربوطہ والے الفاظ جو ہیں وہ مؤنث ہی ہیں، اور تا مربوطہ والے الفاظ قرآن پاک میں بے تحاشا استعمال ہوئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں۔
جو علامتی مونس کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ تا مربوطہ ہی ہے. تو تا مربوطہ کو آپ نے بس پکڑ لینا ہے کہ تا مربوطہ جن کے ساتھ ہے وہ مؤنث ہے. بس ایکسیپشن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ لفظ جو ہے وہ خاص مردوں کا نام تو نہیں ہے، اور اس پہ آپ کو ایک علامت مل جائے گی کہ وہ سنگل اس کے اوپر ہوگی پیش. تو یہ تھوڑا سا استثناء جو ایکسیپشن کے ساتھ میں نے سمجھایا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تا مربوطہ سے ہم کس طرح مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مذکر اسم کے آخر میں گول تا لگا کر مؤنث بنایا جاتا ہے. کیسے؟ میسکولن ہو، اس کے کوئی بھی میسکولن لفظ ہو، ورڈ ہو، اس کے آخر میں آپ تا مربوطہ ایڈ کر دیں گے تو وہ فیمینن مؤنث بن جائے گا. جیسے مؤمنن. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے آگے تا مربوطہ کو ایڈ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا مؤمناتن. تو اس طرح سے مذکر سے مؤنث آپ بنا سکتے ہیں خود. کیا کرنا ہے آپ کو سٹیپ، کہ صرف تا مربوطہ ایڈ کرنی ہے تو وہ مؤنث بن جائے گا. مسلمن، اس میں آپ نے تا مربوطہ ایڈ کریں تو یہ بن جائے گا مسلماتن. مسلم مسلم یعنی کہ اٹ مینس کہ یہ ایک میسکولن مسلم کی بات ہو رہی ہے، ایک مذکر مسلمان، اور مسلمتن ایک مؤنث مسلمان. کافرون، تا مربوطہ کا ایڈ کریں کافراتن. تو اس طرح سے آپ نے کیا کیا کہ صرف تا مربوطہ کو ایڈ کیا تو مذکر سے مؤنث بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر جب خود بنانا ہو، لیکن قرآن پاک میں چونکہ لکھے ہوئے ہیں آلریڈی لفظ، تو آپ نے بس یہ نوٹس کرنا ہے کہ تا مربوطہ لگی ہوئی ہے تو وہ مؤنث سمجھے جائیں گے. یہ ایک علامت ہے. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ علامتی مؤنث کی سیکنڈ کیٹیگری کی طرف، وہ ہے الف ممدودہ. ایسے الفاظ جن کے آخر میں آپ کو الف ممدودہ نظر آ جائے وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ٹریٹ کیے جاتے ہیں، مؤنث سمجھے جاتے ہیں. الف ممدودہ کا مطلب مد متصل، مد متصل جس کو کہتے ہیں وہ الف ممدودہ ہوتا ہے. وہ الفاظ کیسے ہیں؟ صحراء، صفراء، خضراء. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے، اور ایکسیپشنز ادھر بھی ہیں. اب یہ جو جتنے لفظ ہیں صحراء، بیضاء، حمراء، ضراء، یہ سب لفظ مؤنث ہیں. ایکسیپشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشنز میں کیا ہے. جیسے شہداء، فقراء، علماء. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ تینوں لفظ ایک ہی وزن کے اوپر ہیں، ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہیں، ایک ہی سیکوینس سے چل رہے ہیں، ایک جیسے ہیں. یہ ایک خاص وزن ہے جس کو کہتے ہیں فعلاء. یہ سب چیزیں آپ نے آگے اسٹڈی کرنی ہے، اور جب یہ اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے آپ کو پہچان کرنا بالکل مشکل نہیں رہے گا. آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ہاں اچھا یہ لفظ اس وزن کے اوپر ہے تو یہ مؤنث نہیں ہوتے، یہ مذکر ہوتے ہیں. اور سیکنڈ چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ایکسیپشنز والے ورڈز کم ہوتے ہیں بنسبت جو ہوتے ہیں. مطلب اب یہ صحرا، حمرا، یہ ایسے الفاظ زیادہ ملیں گے آپ کو بنسبت ایکسیپشنز کے. سیکنڈ آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ جو شہداء، فقراء، یہ سب جمع ہے. یہ آگے آپ پڑھیں گی کہ یہ کیا لفظ ہیں، یہ سب جمع ہیں، جمع مکسر ہیں. اب یہ شہید کی جمع ہے، شہید کی جمع. فقراء فقیر کی جمع ہے. تو یہ وہ لفظ ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح ٹریٹ کیے، دونوں اس کے اندر شامل ہیں. مطلب اب فقیر تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتے ہیں. علماء، عالم تو ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. شہید ایک مرد بھی ہو سکتا ہے تو ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ لفظ ہیں جو لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ میوچل ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جمع ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ہم اپنی یہ سب لفظ آپ کو پتہ ہوگا جو اردو اسپیکنگ میں ہے
انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ یہ الفاظ اپنی اردو زبان میں بہت استعمال کرتے ہیں، شہداء، فقراء، علماء، یہ ہم اپنی زبان میں بہت استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمع ہے، عالم کی جمع علماء اور فقیر کی جمع فقراء. تو اس طرح سے ہمیں یہ تھوڑے سے ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ آسانی سے سمجھ لگ جائیں گے. سیکنڈ، آپ نے ایک یہ بھی چیز نوٹس کرنی ہے کہ یہ جو الف ممدودہ والے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن کم بنسبت تا مربوطہ کے کم استعمال ہوئے ہیں. تا مربوطہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. تو یہ الفاظ کم استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اتنا اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی. نیکسٹ ہم تھرڈ کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں کہ علامتی مونس کیا ہے. وہ ہے الف مقصورہ. ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف مقصورہ مل جائے آپ کو، وہ بھی فیمینن یعنی مونس سمجھے جائیں گے. جیسے کبرا، حسن، صغرا. اور پھر وہی بات کہ یہ جو آخری دو نمبر 2 اور نمبر 3 ہیں، یہ ایز کمپیئر ٹو تا مربوطہ کم استعمال ہوئے ہیں. تا مربوطہ کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ زیادہ استعمال ہوا ہے. تو اس میں جو ہے الف مقصورہ کیا ہے کہ کھڑی زبر آپ کو نظر آئے گی، اسٹینڈنگ فتحہ، اور اس کے بعد آپ کو یا چھوٹی یا ملے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یا ملے چھوٹی یا. ایک لفظ ہے دنیا، وہاں پہ صرف الف ہے، صرف الف، تو وہ بھی فیمینن ہے اور وہ الف مقصورہ کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے. اب یہ سارے لفظ بشرا، صغرا، کبرا، حسن، یہ سب کیا ہے؟ فیمینن ہے. ایکسیپشنز میں کیا ہے؟ عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ. اب دیکھیں یہ بھی کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جج کرنا، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ یہ مردوں کے نام ہیں، یہ عورتوں کے نام نہیں ہیں. اگرچہ اس کے آخر میں آپ کو کھڑی زبر یعنی اسٹینڈنگ فتح الف مقصورہ نظر آ رہی ہے، اسٹل ہم ان کو مونس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مردوں کے نام ہیں. تو جو چیز آپ کو آلریڈی پتا ہوگا یہ تو مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ کو علامت مل بھی جائے تو آپ نے اس کو مونس نہیں سمجھنا، کیونکہ کوئی بھی رول 100% نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشنز آپ کو ملیں گی. تو الحمدللہ ہمارا ریئل فیمینن حقیقی مؤنث بھی ہو گیا اور فیمینن بائی سائن علامتی مؤنث بھی ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں فیمینن بائی یوزج سماعی مونس. سماعی مونس کی 6 قسمیں ہیں. علامتی مونس کی کتنی تھی؟ 3، اور اس میں سے سب سے زیادہ استعمال کس کا تھا؟ تا مربوطہ کا. اور سماعی مونس جو ہیں وہ ہیں 6. تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں سٹیپ وائز. نمبر 1 پہ ہے کنٹریز اینڈ سٹیز نے ملکوں اور شہروں کے نام. ملکوں اور شہروں کے نام جو ہوں گے وہ عربی میں مؤنث سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ ملکوں کے نام ہوں چاہے شہروں کے نام ہوں، وہ ٹریٹ مونس کے طور پر کیے جائیں گے. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے نیمز گیون ٹو فائر، آگ کے نام. جو بھی آگ کے نام ہوں گے وہ بھی فیمینن سمجھے جاتے ہیں، جیسے نارن، جہنم، جہیم. اب جہنم دیکھیں، جہنم بھی بیسیکلی آگ ہی ہے، وہاں پہ آگ ہے، تو اس لیے آگ سے ریلیٹڈ، آگ سے جو بھی نام ہوں گے آگ کے لیے وہ سب مونس ہوں گے. میں آپ کو اس کی اگزامپل اردو زبان سے بھی ساتھ ساتھ ہر چیز کی دینے کی کوشش کروں گی. جیسے ہم اردو زبان میں اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو ہم اس میں جب آتا ہے کہ اللہ پاک نے آگ ٹھنڈی کر دی، تو ہم نے اس کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھنڈی کر دی. یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک نے آگ ٹھنڈا کر دیا. ٹھنڈا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آگ کو ہماری اردو زبان میں بھی ہم اس کو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان چیزوں کو نوٹس نہیں کیا، ہم نے سمجھا نہیں کہ ہم کس لفظ کو مؤنث بول رہے ہیں، کس لفظ کو ہم مذکر بول رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ہم عربی جب سیکھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو اپنی اردو زبان کو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہم کس لفظ کو ہم جنڈر وائز کس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو ہماری اردو زبان میں بھی آگ کو ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے نیمز گیون ٹو ونڈ، ہواؤں کے نام. تو وہ کیا کیا قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں؟ ریحن، بادن، سرسرون. یہ تینوں الفاظ بھی قرآن پاک سے استعمال لیے ہیں میں نے، اور یہ تینوں کیا ہیں؟
फेमिनिन है, मुअन्नस है। और इसके एग्जांपल भी मैं आपको अपनी उर्दू ज़ुबान से दूँ, तो अगर हम अपनी रूटीन में जैसे हम बोलते हैं जब मौसम हवा चल रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि हवा चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही रही है। हम ये नहीं कहते कि हवा तेज़ चल रहा है, ऐसा ही है ना? हम क्या कहते हैं, हम हवा को एज़ ए फेमिनिन ट्रीट करते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, या हम कहते हैं हवा बहुत ठंडी है। हवा बहुत बाहर हवा, हम अपने बच्चों को मना करते हैं, हवा बहुत बाहर हवा बहुत ठंडी है, अंदर आ जाओ। तो इसका मतलब है कि हम हवा को एज ए फेमिनिन ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह अरबिक में भी है। हो सकता है किसी और जुबान में हवा को या आग को मुजक्कर के तौर पर ट्रीट किया जाता हो, उनको मुजक्कर समझा जाता हो, क्योंकि ये समाई है ना, सुनने में। सुनने में इसका मतलब ये, अगर हमसे कोई पूछे कि हमने आग को और हवा को क्यों मोनस बोला, तो हम उसको जवाब में क्या कहेंगे? हम उसे यही कहेंगे क्योंकि हमारी जुबान में बस हमने बचपन से इसको ऐसे ही सुना है, हमारी जुबान के इस्तेमाल में इनको हम मोनस ही बोलते आए हैं, तो हमने इसको ऐसे ही बोलना है। तो इसी तरह हम जो अरबी सीख रहे हैं, हम उन्हें यही कहेंगे कि अब अरब में जो चीज फेमिनिन के तौर पे ट्रीट की जाती है, हमने भी उसको फेमिनिन ही ट्रीट करना है, अगरचे चाहे वो लफ्ज उर्दू में मुजक्कर बोला जाता हो या इंग्लिश में मुजक्कर बोला जाता हो। चूंकि अब हम अरबी सीख रहे हैं, तो हमने अरबी ही के रूल्स को, कवायद को फॉलो करना है। जो उधर फेमिनिन है, हमने उसको फेमिनिन ही समझ के समझना है। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों है, बस ये है कि ये समाई है, क्योंकि ये हमारे लिसनिंग में शुरू से हम इसको ऐसे ही सुनते आए हैं। ठीक है, तो ये समाई मोनस होते हैं। अब इन चीजों से आप हकीकी मोनस को भी कंपेयर करें। हकीकी मोनस हकीकी है, वो हकीकी, तब उसे कहते हैं रियल मोनस। ठीक है, और ये है नॉन रियल मोनस। क्योंकि क्यों नॉन रियल है? इसलिए नॉन रियल है क्योंकि हो सकता है एक जुबान में, अरबी जुबान में जो लफ्ज मोनस हो, वो किसी दूसरी जुबान में मुजक्कर हो, तो इस वजह से। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, नंबर 4, नेम्स गिवन टू वाइन, शराब के नाम। खमरुन शराबुन, तो ये भी मुअन्नस समझे जाते हैं अरबी में। मैं शराब से तो आपको एग्जांपल उर्दू में नहीं दे सकती, अलबत्ता पीने की चीज से रिलेटेड कर लेते हैं, पानी को और चाय को। तो हम क्या कहते हैं कि पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। तो पानी हमारी उर्दू जुबान में इसका मतलब है कि हम उसको मुजक्कर ट्रीट कर रहे हैं, मुअन्नस ट्रीट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते पानी बहुत ठंडी है, हम ऐसे नहीं बोलते। तो इसका मतलब है हमने इसको मुअन्नस ट्रीट नहीं किया, मुजक्कर ट्रीट किया है। और इसके बरक्स अगर हम चाय को ले लें, तो हम कहते हैं कि चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म कर दो। चाय ठंडी हो गई है, हम ये नहीं कहते चाय ठंडा हो गया है, हम ऐसे नहीं बोलते। इसका मतलब है चाय को हम मुअन्नस के तौर पर बोलते हैं, पानी को हम मुजक्कर के तौर पर बोलते हैं, जबकि दोनों ही पीने की चीजें हैं। ठीक है, तो इसी तरह अरबी में जो अलबत्ता सिर्फ शराब जो है, शराब से रिलेटेड जो नाम है वो मोनस होंगे, पानी मोनस नहीं है। माउन, माउन अरबी में पानी को कहते हैं, तो वो मोनस नहीं है, वो मुजक्कर है। ठीक, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम जो पेयर्स में हो, जो दो दो हो, जिस्मानी आजाद जो दो दो हैं, जैसे उजुनुन, उजुनुन कहते हैं कान को। अब हमारे दो कान हैं। यदुन, हाथ, हमारे दो हाथ हैं। आइनुन, आंखें, हमारी दो आंखें हैं। रिजलुन, टांगे। तो ये हमारी जो भी चीज, जो भी हमारे जिस्मानी आजाद दो दो हैं, वो मोनस है अरबी में। इसको मैं थोड़ा पिक्चर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे दो आंखें हैं, तो ये बन जाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, ऐसे जिस्मानी आजाद जो दो दो हैं, जैसे यदुन, दो हाथ। कदमुन, ये दो, जैसे फुट, पाँव, उर्दू में पाँव और इंग्लिश में फुट या फीट। तो कदमुन ये मुअन्नस है, और आइनुन आंखें जो हैं, आइनुन ये भी मुअन्नस हैं। तो वो जिस्मानी आजाद जो दो दो हैं, वो सब मुअन्नस के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, उन्हें मुअन्नस समझा जाता है, यानी समाई मुअन्नस है। अब हम लास्ट 6 कैटेगरी की तरफ चलते हैं, समाई मुअन्नस की। वो है मुतफरिक मुअन्नस अस्मा, ऐसे अस्मा जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। हकीकी में तो आते ही नहीं, हकीकी का तो आपको उसको पता चल गया हो, तो हकीकी रियल फेमिनिन और चीज है।
اس کے علاوہ تھے علامتی مونس. علامتی مونس 3 تھی علامتیں آپ کو مل جائیں تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے. اس کے علاوہ سمائی مونس کی جو اوپر کی 5 ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں اس میں بھی نہیں آتے, وہ کسی کیٹیگری میں نہیں آتے. ان لفظ کو آپ نے بائی ہارٹ یاد کرنا ہے, زبانی یاد کرنا ہے ان کو, اور وہ لفظ تھوڑے سے ہیں. ابھی 3 میں اس میں اس کالم میں 3 ہیں, نفسن, اردن, سماعن. اس کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایسے متفرق اسما یہ 10 الفاظ ہیں جس میں سے جو پہلے اوپر والے 5 ہیں, اوپر والے 5 ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے. 5 الفاظ یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں, بہت زیادہ. سماعن بہت استعمال ہوا, شمسن, اردن, نفسن, دارن. دار الاخرتی اکثر آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا, اردن, السماوات والارض, شمسن بھی بہت آیا ہے اور نفسن بھی. تو یہ جو لفظ ہیں 5 لفظ ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے کہ یہ جب بھی قرآن پاک میں آئیں گے یہ مؤنث کے طور پر آئیں گے, ان کو مؤنث ٹریٹ کیا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلا لفظ, سب سے پہلا ہے کتابن. یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں کتابن, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کتابن کیا ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, آپ کتابن کو ذہن میں رکھیں اور ایک یہ چارٹ ہے اس پہ چلتے ہیں. کیا یہ حقیقی مونس ہے؟ آپ نے سٹیپ وائز چلنا ہے کہ کیا یہ حقیقی مونس ہے؟ نو, تو اس کو کراس لگا دیں. کیا اس کے آخر میں تا مربوط, کتابن, ٹھیک ہے کتابن کو ہم کر رہے ہیں, تا مربوطہ لگی ہوئی ہے؟ نو. کیا اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے؟ نو. کیا اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے؟ نو. کیا یہ ایسے پارٹس آف باڈی نیمز میں سے ہے جو 2 ہیں؟ نو. کیا یہ آگ کے ناموں میں سے ہے؟ نو. کیا یہ شراب کے ناموں میں سے ہے؟ نو. کیا یہ ہوا کے ناموں میں سے ہے؟ نو. کیا یہ ملکوں اور شہروں کے ناموں میں سے ہے؟ نو. اور کیا یہ وہ ان متفرق الفاظ میں سے ہے, وہ جو 10 الفاظ تھے جس میں سے میں نے 5 آپ کو یاد کرنے کو کہا تھا, کیا یہ ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ ہے؟ نو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان میں سے کسی بھی لفظ میں نہیں آتا, کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو اب کیا ہے کہ آپ نے اس کو کیا سمجھنا ہے, جب یہ کسی میں بھی نہیں آ رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ الف مقصورہ بھی نہیں ہے, پارٹس آف باڈی بھی نہیں ہے, نیمز آف وائن بھی نہیں, نیمز آف ونڈ بھی نہیں, کنٹریز سٹیز نیمز بھی نہیں, اور متفرق بھی نہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو لفظ ہے اب کتاب مذکر ہے. اس طرح آپ نے ہر لفظ کو اس چارٹ میں سے گزارنا ہے, یہ جو میں نے ٹری بنایا ہے آپ نے اس میں سے ہر ایک میں سے گزارنا ہے اور سوچنا ہے. شروع میں آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا کہ آپ کو ہر سٹیپ وائز ہر ایک میں سے اگر تو آپ فوراً پک کر سکتے ہیں دیٹس ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں, بالکل, کیونکہ آپ بالکل ابھی نیو کورس سٹارٹ کر رہے ہیں, ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں, اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ سٹیپ وائز چلیں, حقیقی پہ چلیں, پھر علامتی مونس پر آئیں, اس کی 3 علامتوں کو دیکھیں, پھر سمائی مونس پہ آئیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا ہر لفظ کو دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے لفظ نیکسٹ ہے شمسن. شمسن, تو شمسن کو بھی آپ اسی طرح اس ٹری میں سے گزاریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس شمسن جو ہے اس میں کیا وہ حقیقی مونس ہے, کیا وہ حقیقی مونس ہے, کیا وہ تا مربوطہ ہے, کیا وہ الف ممدودہ ہے, کیا وہ الف مقصورہ ہے. ان سب کو آپ نے اس طرح سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. تو ان دا اینڈ متفرق جو مؤنث تھے, وہ جو 10 الفاظ تھے جو آپ کو زبانی یاد کرنے تھے, اس میں ایک لفظ تھا شمسن. تو اس کا مطلب ہے یہ سمائی مونس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سمائی مونس میں آتا ہے شمسن جو ہے. ساعتن, گھڑی, کلاک, ٹھیک ہے, ساعتن کہتے ہیں کلاک کو. تو اس میں دیکھیں آپ کو تا مربوطہ اینڈ پہ کلیئر علامت مل گئی, علامت مل گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیمینن ہے, یہ بھی فیمینن ہے, یہ بھی فیمینن ہے, اور یہ مذکر ہے. تو اس کو میں کراس لگا دیتی ہوں. شجرتن,
اس میں بھی دیکھیں آپ کو تا مربوطہ مل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیمینن ہے. السماء، السماء جو ہے وہ متفرق والے لسٹ میں سے تھا، متفرق. ٹھیک ہے، یہ متفرق والے لسٹ میں سے ایک لفظ ہے، تو یہ سماعی مونس ہے. راسن، راسن کہتے ہیں ہیڈ کو، سر. اب آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کیا سر یہ وہ کیا ان لسٹ میں آتا ہے جو جسم کے آزاد دو دو ہیں، کیونکہ جو دو دو ہیں صرف وہی مونس ہوں گے، جو ایک ہے یا دو سے زیادہ ہیں وہ مونس نہیں، وہ مذکر ہوتے ہیں. جسمانی ایسے اعضاء جو ایک ہوں یا پھر زیادہ ہوں، دو نہ ہوں مطلب، تو وہ مؤنث ہوں گے، وہ سوری مذکر ہوں گے. ٹھیک ہے، مذکر. تو اس وقت راسن ہیڈ، سر، تو کیا ہوگا، یہ مذکر ہوگا. بناتن، لڑکیاں. ٹھیک ہے، گرلز. بناتن کہتے ہیں گرلز، لڑکیاں. اب یہ کس کیٹیگری میں آئے گا، یہ حقیقی مونس میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جو فرسٹ کیٹیگری تھی حقیقی مونس، یہ حقیقی مونس میں آئے گا، کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ریئل فیمینن ہے. یہ ہر زبان میں ان کو فیمینن ہی سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بناتون، لڑکیاں، گرلز، ایک زبان میں تو ان کو فیمینن سمجھا جائے، کسی اور زبان میں اس کو مذکر کہا جاتا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریئل فیمینن اور نون ریئل فیمینن میں فرق ہے تھوڑا سا. تو ابھی اس کو آپ نے اس کو اپنے طور پہ بھی دیکھنا ہے، ان کا آپ اسکرین شاٹ بنا لیجیے گا اور خود سے بھی ایک بار پریکٹس کیجیے گا. نیکسٹ سلائڈ پہ اسی طرح چلتے ہیں، نیکسٹ سلائڈ کی پریکٹس کر لیتے ہیں. قلبن، قلب، دل کو کہتے ہیں ہارٹ، ہارٹ. اب کیا آپ نے دیکھنا ہے کہ دل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں جسم میں، ایک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہے. نارن، آگ. اب دیکھیں یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، تو وہ جو ٹریک آپ کو میں نے دیا ہے اس کی بھی اسکرین شاٹ بنانا ہے آپ نے، اور آپ نے اس طرح اس میں سے چلنا ہے کہ کیا یہ حقیقی مونس ہے، نو. تو کیا یہ علامتی مونس میں تین جو کیٹیگریز تھی، تا مربوطہ، الف ممدودہ، الف مقصورہ، نو. پھر سماعی مونس پہ آتے ہیں، کیا یہ ملک و شہروں کے نام، کیا یہ آگ کے نام، تو یس یہ آگ کا نام ہے، تو یہ فیمینن ہے، مؤنث ہے. انفن، انفن کہتے ہیں نوز، ناک، ناک ایک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے ایک مذکر ہے. نیکسٹ الاردو، الاردو جو ہے یہ متفرق اسما جو تھے، وہ جو 10 اسما تھے جو یاد کرنے کے لیے کہا تھا سماعی مونس میں، یہ ان میں سے ایک لفظ ہے الاردو، تو یہ مؤنث ہے. ساکن، پنڈلی کہتے ہیں اس کو، پنڈلی. قرآن پاک میں یہ جز اما میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ ساکن، آئی تھنک سورۃ القیامہ میں استعمال ہوا ہے. تو یہ اب پنڈلیاں دو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. یدن، ہاتھ، یہ بھی دو ہیں، تو یہ کیا ہوں گے، یہ بھی مؤنث ہوں گے. تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر لفظ پہ سوچنا ہے، اس کو ہر کیٹیگری سے نکالنا ہے. اگر وہ مؤنث کی کسی کیٹیگری میں آتا ہے تو وہ مؤنث، اگر وہ مؤنث کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہے. ٹھیک، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. مؤنث کیا تھا، حقیقی مؤنث، اور حقیقی مؤنث یعنی ہر وہ جاندار جو بچہ دے یا انڈا دے. تو جیسے یہ آگے وہی ہے، اختن، بنتن وغیرہ. فیمینن بائی سائن، علامتی مونس کیا کیا تھی، تا مربوطہ جن الفاظ کے آخر میں ہو، اور اس کے استثناء بھی میں نے ساتھ دیا. میں نے کوشش کی کہ اس سلائیڈ میں پوری آپ کو سمری مل جائے گی، آج کے لیکچر کی فل سمری اس سلائیڈ میں انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو. جن بھی الفاظ کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. استثناء بھی اس کے ساتھ میں نے لکھ دی ہیں، ایکسیپشن ورڈز جو ہے، ایکسیپشنل ورڈز. اینڈ الف مقصورہ، جن الفاظ کے آخر میں کھڑی زبر اسٹینڈنگ فتح یعنی الف مقصورہ آ جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. ایکسیپشنل ورڈز عیسیٰ، موسیٰ. تو علامتی مونس تین ہے، تینوں لکھ دی. اب چلتے ہیں سماعی مونس کی طرف، جس میں سے پہلے ہے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، اذن، عین، رجل. ملک اور شہروں کے نام، آگ کے نام، ہواؤں کے نام، شراب کے نام،
اور متفرق اسما، ایسے اسما جو وہ جو 10 تھے ان میں سے 5 میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا. تو یہ آپ سب نے جو ہے اس چارٹ کو دیکھنا ہے. اس میں تقریباً آلموسٹ میں نے پورا ہی لیکچر اس میں سمو دیا ہے، سب کچھ اس میں ایکسپلین کر دیا ہے. یہ تو اردو میں تھی سلائڈ، اسی چیز کو میں نے انگلش میں بھی کر دیا ہے. کوئی جو سسٹرز انگلش میں کرنا چاہ رہی ہیں ساتھ ساتھ میں، کیونکہ انگلش میں بھی ٹائپ کر رہی ہوں ان سسٹرز کے لیے جن کے لیے اردو، ہماری انڈیا کی بہت سی اسٹوڈنٹس ایسی ہیں، سسٹرز ایسی ہیں جو اردو سمجھ تو لیتی ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پاتی، تو ان کے لیے پھر میں انگلش میں ساتھ ساتھ ٹائپ کرتی ہوں تاکہ وہ آپ ان سلائڈس کے آپ اسکرین شاٹس بنا لیجیے گا. اب آپ کا ہوم ورک ہے کچھ، اور ہوم ورک کیا ہے؟ اس پیج کے اس سلائڈ کی بھی آپ نے یہ سورۃ الحاقہ ہے، اور اس میں آپ نے اس کی اسکرین شاٹ بنا لیں. تو اس میں سے آپ نے مؤنث کی پہچان کرنی ہے. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. وہ ٹری کی آپ یا تو اسکرین شاٹ بنا لیں یا اپنے نوٹس میں آپ کچھ کر لیں. اچھے سے پیارے پیارے سے نوٹس بنائیں، اپنے کلرفل سے اچھے سے نوٹس بنائیں. تو اس میں پھر جب بھی کوئی لفظ آئے تو آپ اس چارٹ میں سے گزاریں. کیا وہ پہلے اسٹیپ وائز چلیں کہ کیا وہ حقیقی ہے، کیا وہ علامتی ہے، پھر علامتی کی قسموں میں چلے جائیں، پھر سمائی میں چلے جائیں تو سمائی کی قسموں میں چلے جائیں. ان میں سے آ گیا تو وہ مونس، اگر ان میں نہ ہوا تو وہ مذکر ہوگا. تو آپ نے اس پیج میں دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس کیٹیگری کا مونس ہے. صرف مونس کو آپ نے پہچان کرنی ہے. نیکسٹ آپ نے ان کچھ آیات کو بھی پہچان کرنی ہے. اس میں بھی کچھ ایسے اسماء ہیں جو کہ قرآن پاک میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. ان کے آپ اسکرین شاٹس بنا لیں. اور ایک یہ لاسٹ میں یہ ہے کچھ آیات ہیں جس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. یہ لاسٹ میں ایک دوبارہ سے میں نے ٹری اسی لیے دیا کیونکہ آپ نے اس ٹری میں سے ان الفاظ کو گزارنا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کوئک آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ کون سے کیٹیگری میں آئے گا اگر فیمینن ہے تو. الحمدللہ آج ہمارا فیمینن کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، لیکچر 2. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر سے ہم جو ہے عدد کو لے کے چلیں گے. عدد کے ساتھ ساتھ ہم اعراب کو بھی کریں گے. کل نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم 2 ٹاپکس کو اکٹھا کریں گے، عدد اور اعراب انشاءاللہ. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.